اب مثنوی مانوی کی 5ویں جلد کے اردو ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ شاہ حسام الدین جو ستاروں کا نور ہیں، 5ویں کتاب کے شروع کرنے کے طالب ہیں۔ اے سخی ضیاء الحق حسام الدین، آپ اہل باطن کے استادوں کے استاد ہیں۔ اگر مخلوق محجوب اور کثیف نہ ہوتی، اگر گلے تنگ اور کمزور نہ ہوتے تو میں آپ کی تعریف کا حق ادا کر دیتا، اس گفتگو کے علاوہ لب کشائی نہ کرتا، لیکن بعض کا لقمہ عمولے کی ملکیت نہیں ہے، اب تدبیر پانی اور تیل کرنا ہے۔ قیدیوں سے تیری تعریف کرنا ظلم ہے، روحانیوں کے مجمع میں کہوں گا، دنیا داروں سے آپ کی تشریح کرنا ٹوٹا ہے، عشق کے راز کی طرح دل میں رکھتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ضیاء الحق حسام الدین کا مطالبہ ہے کہ مثنوی کا 5واں دفتر شروع کیا جائے۔ عوام میں تمہاری تعریف سننے کی اہلیت نہیں ہے، ورنہ میں تمہاری بہت تعریف کرتا اور اس کے علاوہ کوئی بات نہ کہتا۔ حسام الدین کی تعریف کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ باز کی خوراک امولے کو کھلائی جائے۔ عوام کے سامنے غیر حقیقی تعریف کرنی پڑ رہی ہے۔ اگر نسخہ آب و روغن ہے تو اب معنی یہ ہوں گے کہ تعریف میں تکلف کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تعریف کرنا پہچنوانا اور جہالت کے پردے کو چاک کرنا ہے۔ سورج تعریف اور پہچنوانے سے بے نیاز ہے۔ سورج کی تعریف کرنے والا اپنی تعریف کرنے والا ہے کہ میری دونوں آنکھیں روشن اور تندرست ہیں۔ دنیا کے سورج کی مذمت کرنا اپنی مذمت ہے کہ میری دونوں آنکھیں اندھی اور بے نور اور بری ہیں۔ آپ اس کو معاف کر دیجئے جو دنیا میں کامیاب سورج کا حاسد ہے۔ اس کو کوئی آنکھوں سے چھپا سکتا ہے اور بوسیدہ چیزوں کی تازگی بخشنے کو، یا اس کے محدود نور کو وہ گھٹا سکتے ہیں، یا اس کے رتبے کو ہٹانے کے لیے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہر شخص عالم کا حاسد ہو، جو شخص عالم کا حاسد ہو وہ حسد خود ہمیشہ کی موت ہے۔ آپ کا مرتبہ عقلوں کے ادراک سے بالا ہے، آپ کی شرح کرنے میں عقل بکواسی ہے، اگرچہ عقل بیان سے عاجز ہے، اس میں عاجزانہ ہی حرکت کرنی چاہیے۔ ان شیئا کلہ لا یدرک اعملوا ان کلہ لا یترک، یعنی وہ چیز جو پوری حاصل نہیں کی جا سکتی، جان لو وہ سب نہیں چھوڑی جاتی۔ اگرچہ ابر کا طوفان پیا نہیں جا سکتا، لیکن پانی پینا کب چھوڑا جا سکتا ہے؟ دریا کا پورا پانی اگرچہ نہیں کھینچا جا سکتا، پیاس کے بقدر ہی چکھ لینا چاہیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس طرح سورج مدح اور تعریف سے بے نیاز ہے، اسی طرح حسام الدین ہے۔ اگر کوئی شخص سورج کو تاریک کہے تو لوگ خود اس کو اندھا کہیں گے۔ اے حسام الدین، آپ اس کو معاف کریں جو آپ پر حسد کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے حسد سے آپ کا نقصان نہیں ہے، خود اس کا نقصان ہے۔ آپ آفتاب اور آپ کے فیوز آفتاب کے فیوز کی طرح ہیں۔ اگر کوئی چاہے کہ آفتاب کو اور اس کی فیض رسانی کو لوگوں کی آنکھوں سے چھپا دے تو وہ خود حماقت میں مبتلا ہے۔ سورج کی شعاعیں پھلوں کو تازگی عطا کرتی ہیں۔ سورج کے حاسد نہ اس کا نور گھٹا سکتے ہیں، نہ اس کا رتبہ کم کر سکتے ہیں۔ حسام الدین جو کہ عالم اکبر ہیں، آپ کا رتبہ عام عقول سے بالاتر ہے، اب جو بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے۔ حسام الدین کی پوری تعریف اگرچہ ناممکن ہے، لیکن پھر بھی عاجزانہ اس کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جو چیز پوری حاصل نہ ہو سکے اس کو پورے طور پر ترک نہ کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ اس میں سے حاصل کر لینا چاہیے۔
انسان بارش کا تمام پانی نہیں پی سکتا، لیکن تھوڑا سا تو پی سکتا ہے۔ سارا دریا نہیں پیا جا سکتا، تو بقدر امکان سیرابی حاصل کر لی جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تو راز کو درمیان میں نہیں لا سکتا ہے، اس کے چھلکے سے یادوں کو تازہ کر لے۔ آپ کے اعتبار سے ہماری باتیں اگرچہ چھلکا ہیں، لیکن دوسروں کی سمجھ کے لیے اچھا گودا ہے۔ آسمان عرش کے اعتبار سے نیچا ہے، ورنہ خاک کے تودے کے اعتبار سے بہت بلند ہے۔ میں آپ کی تعریف کرتا ہوں تاکہ وہ رہنمائی حاصل کر لیں، اس سے پہلے کہ وہ اس کے فوت ہونے سے حسرت کریں۔ آپ اللہ کا نور ہیں اور جان کو خدا کی طرف کھینچنے والے ہیں۔ لوگ وہم اور گمان کے اندھیروں میں ہیں۔ تعلیم شرط ہے تاکہ وہ عمدہ نور ان اندھوں کے لیے سرما لگانے والا بن جائے۔ سخت کوشش کرنے والا مستعد نور حاصل کرتا ہے، جو چوہے کی طرح اندھیرے کا عاشق نہ ہو۔ اے سخت کوشش کرنے والے دوست، نور حاصل کر لے۔ اگر تو چوہے کی طرح نہیں ہے، اندھیرے کی کوشش نہ کر۔ کمزور آنکھوں والے جو رات کو گھومتے ہیں، وہ ایمان کی مشعل کا طواف کب کرتے ہیں؟ مشکل باریک نقطے بن گئے طبیعت کا بند، کیونکہ وہ دین سے تاریک ہے۔ جب تک کہ وہ ہنر کا تانا بانا نہ سنوار لے، سورج میں آنکھ نہیں کھول سکتا۔ وہ کھجور کے درخت کی طرح شاخیں نہیں نکال سکتا، جس نے چوہے کی طرح زمین کو سوراخ سوراخ کر رکھا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حسام الدین کی پوری تعریف عوام کے سامنے ناممکن ہے، تب بھی اس کا کچھ حصہ بیان کر دینا چاہیے۔ حسام الدین کی تعریف ان کی تعریف کا مغز نہیں ہے، بلکہ چھلکا ہے، لیکن عوام کے لیے اس میں بھی فوائد ہیں۔ بلندی اور پستی، فائدہ اور نقصان، سب اضافی باتیں ہیں۔ ایک چیز ایک کے لیے مفید، دوسرے کے لیے غیر مفید ہے۔ آپ کی تعریف عوام کے لیے مفید ہے، اگرچہ وہ حقیقی نہیں ہے۔ معمولی تعریف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ حقیقی تعریف تک رہنمائی حاصل کر لیں۔ تیری ذات کے ذریعے مخلوق وہم و گمان سے گزر کر مرتبہ یقین حاصل کر سکتی ہے۔ مرید اس وقت فیض حاصل کر سکتا ہے جب کہ اس کے دل میں شیخ کی عظمت ہو۔ فیض حاصل کرنے کے لیے استعداد اور کوشش ضروری ہے۔ چوہا اندھیرے کو پسند کرتا ہے۔ چوہا اور چمگادڑ کبھی روشنی کا طواف نہیں کرتے ہیں۔ جن کے دلوں میں دین کی جانب سے تاریکی ہے، ان کے لیے علمی موشگافیاں حقیقت تک پہنچنے سے مانع بن گئی ہیں۔ یہ لوگ جب تک حقیقت بینی کے ہنر سے آراستہ نہ ہوں گے، وہ شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف نہ سمجھیں گے۔ جو لوگ چوہے کی طرح زمین دو سوراخوں میں رہنے کے عادی ہیں، وہ کھجور کی طرح بار آور نہ ہوں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے تفسیر فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک الآیہ، یعنی پس پکڑ لے 4 پرند پھر ان کو اپنی طرف بلا کی آخر آیت تک تفسیر۔ یہ چاروں وصف انسان کے دل کو نچوڑنے والے ہیں۔ یہ چاروں عقل کی 4 میخ ہیں۔ اے ہوش کے سورج، تو خلیل دوراں ہے، ان 4 ڈاکو پرندوں کو مار ڈال، اس لیے کہ ان میں سے ہر زاغ صفت پرند عقل مندوں کی عقل کی آنکھ نکال لینے والا ہے۔ جسم کے 4 اوصاف حضرت خلیل علیہ السلام کے پرندوں کی طرح ہیں۔ ان کا قربان کرنا جان کو راستہ عطا کرتا ہے۔ اے خلیل، اچھے اور برے کو نجات دلانے کے لیے ان کا سر قلم کر دے تاکہ پاؤں بندش سے نجات پا جائیں۔ تو مجموعہ ہے اور سب تیرے اجزاء ہیں، کھول دے کہ ان کا پاؤں تیرا پاؤں ہے۔ آپ کی وجہ سے دنیا روح زار بنتی ہے۔ ایک سوار 100
لشکروں کی مدد بن جاتا ہے، کیونکہ یہ جسم 4 عادتوں کا مقام ہے۔ ان کا نام فتنہ کے جویاں 4 پرند پڑ گیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی ابدی زندگی چاہتے ہیں، ان بدبخت اور بد 4 پرندوں کا سر قلم کر دیجئے، پھر ان کو دوسری طرح سے زندہ کر دیجئے، کیونکہ اس کے بعد ان سے نقصان نہ پہنچے گا۔ باطنی 4 ڈاکو پرندوں نے لوگوں کے دل کے اندر وطن بنا لیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ اگر تجھے ہماری صفت زندہ کرنے اور مارنے میں شک ہے تو 4 پرندوں کو ذبح کر ڈال۔ یہ 4 پرند بطخ، مور، کوا اور مرغ تھے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ان 4 پرندوں سے انسان کی 4 بری صفات مراد ہیں، جو کہ انسان کے لیے حقیقت بینی سے مانع ہیں۔ انسان ان صفات کا ازالہ کر دے تو حقیقت میں بن جاتا ہے، حقیقت بھی بن جاتا ہے۔ بطخ سے مراد حرص، مور سے مراد حب جاہ، کوے سے مراد تمنا اور مرغ سے مراد شہوت ہے۔ اگر انسان ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح حقیقت بین بننا چاہتا ہے تو اس کو اپنی ان 4 صفتوں کو ہٹا دینا چاہیے۔ یہ 4 صفتیں کوے کی خاصیت رکھتی ہیں۔ کوا اب سب سے پہلے مردے کی آنکھیں نکالتا ہے، یہ بھی انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ جو شخص ان 4 صفتوں کو مٹا دے گا اس کی جان حقیقت تک راہیاب ہو جائے گی۔ اے حسام الدین، لوگوں میں سے صفات ذمیمہ کو دور کر دیجئے تاکہ ان کو سلوک میں سیر حاصل ہو جائے۔ مرید شیخ کے اجزاء کی طرح ہوتے ہیں۔ تیرے وجود سے یہ عالم ارواح بنا ہوا ہے۔ ایک سوار کی ہمت اور بہادری بہت سے لشکروں کی پناہ ہوتی ہے۔ انسان کے جسم میں یہ 4 خصلتیں ہیں جن کو 4 پرندوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان خصائل کے ازالے سے ابدی زندگی نصیب ہوگی۔ ان 4 صفتوں کو اس طرح قابو میں رکھو کہ ان کی مضرت سے بچ سکو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب آپ تمام دلوں کے حاکم بن جائیں گے پھر اس زمانے میں اللہ کے خلیفہ آپ ہی ہیں۔ ان 4 زندہ پرندوں کا سر قلم کر دیجئے، فانی لوگوں کو دائمی بنا دیجئے۔ بطخ اور مور ہے، کوا ہے اور مرغا ہے۔ نفسوں میں یہ 4 پرندوں کی طرح ہیں۔ حرص بطخ ہے اور شہوت مرغا ہے۔ رتبہ مور کی طرح ہے۔ آرزو نفس کا کوا ہے، اس کی آرزو یہ امید بندھاتی ہے، ہمیشگی کا لالچ یا درازی عمر کا لالچی۔ حرص بطخ ہے کہ اس کی چونچ زمین میں ہے، تر اور خشک میں دفینہ ڈھونڈتی ہے، اس کا حلق تھوڑی دیر کے لیے بھی معطل نہیں ہوتا، وہ کھاؤ کے سوا کوئی حکم نہیں سنتی ہے۔ اس لٹیرے کی طرح جو گھر کو کھودتا ہے، جلد جلد اپنا تھیلا بھرتا ہے، اچھا برا تھیلے میں ٹھونستا ہے۔ موتی کے دانے اور چنے کے دانے، ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا لٹیرا آ جائے، وہ بورے میں خشک و تر ٹھونستا ہے۔ وقت تنگ ہے، فرصت تھوڑی ہے، وہ ڈرا ہوا ہے۔ بے تعمل جو کچھ ہے اس نے بغیر سمجھے بوجھے عقل بغل میں دبا لیا، اس کو اپنے شاہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اس بارے میں ایسا نہ ہو کہ کوئی لٹیرا آ جائے، لیکن مومن اس اخروی زندگی کے بھروسے پر لوٹتا ہے، تأمل اور توقف سے لوٹتا ہے، تأمل اور توقف سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب آپ دلوں پر حکومت کرنے لگیں گے تو خلافت الہی کے مستحق ہوں گے۔ ان رذائل کے ازالے سے حیات سرمدی حاصل ہو جائے گی۔ ان 4 پرندوں جیسی انسان میں 4 خصلتیں ہیں۔ بطخ سے مراد انسانی حرص ہے اور مرغے سے مراد انسانی شہوت ہے۔ مور سے مراد انسان کی جاہ طلبی ہے اور کوے سے مراد انسان کی تمنا ہے۔ ایک آرزومند کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کو دنیاوی زندگی ہمیشہ کے لیے حاصل ہو جائے یا کم از کم عمر دراز ہو جائے۔
انسانوں کی حرص بطخ کی طرح ہے جو ہر جگہ اپنی چونچ خوراک کی جستجو میں گاڑتی پھرتی ہے۔ کوا اللہ کے احکام میں سے اس نے صرف تم کھاؤ کا حکم سنا ہے۔ لٹیرا جلد ہر چیز کو تھیلے میں بھرتا ہے۔ اس کی جلد بازی اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا لٹیرا آ کر شریک نہ بن جائے۔ اس کو اپنے خدا پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ مرد مومن چونکہ اخروی زندگی کا بھی عقیدہ رکھتا ہے، اس لیے اس میں یہ جلد بازی نہیں ہوتی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ محرومی اور لٹیرے سے مطمئن ہے کیونکہ وہ دشمن پر شاہ کے قہر کو جانتا ہے، اور دوسرے ساتھیوں سے مطمئن ہے کہ اس سے مزاحمت کرنے والے فائدہ مند نہ ہوں گے۔ خادموں کے معاملے میں اس نے بادشاہ کے انصاف کو دیکھا ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا ہے، لا محالہ وہ جلدی نہیں کرتا اور سکون سے ہوتا ہے، اپنے حصے کے فوت ہونے سے مطمئن ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ اس کا خدا اس کے دشمن پر غالب ہے، اس کو دوسرے مومنوں کی طرف سے بھی اطمینان حاصل ہوتا ہے، وہ خدائی انصاف پر یقین رکھتا ہے۔ مومن ان عقائد کی وجہ سے مطمئن رہتا ہے کہ اس کا مقدر کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، پس وہ آہستہ روی اور صبر و شکیب اختیار کرتا ہے، سیر چشم ہے، دوسروں کو ترجیح دینے والا ہے، پاک دل ہے، کیونکہ یہ آہستہ روی اللہ تعالی کا سایہ ہے، اور وہ جلد بازی شیطانی حرکت ہے، کیونکہ شیطان اس کو افلاس سے ڈراتا ہے، صبر کا بوجھ اٹھانے والے کا پاؤں کاٹ ڈالتا ہے۔ قرآن سے سن کہ شیطان دھمکانے میں تجھے سخت افلاس سے ڈراتا ہے تاکہ تو جلدی میں برا کھائے، برا کمائے، نہ انسانیت، نہ آہستہ روی، نہ ثواب، لا محالہ کافر 7 پیٹ کا کھاتا ہے، دین اور دل کمزور اور لاغر ہے اور پیٹ بھاری ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دینے والا مؤثر ہے۔ حدیث شریف میں ہے التانی من الرحمن والتعجیل من الشیطان، یعنی حلم اور بردباری اللہ کی جانب سے ہے اور جلد بازی شیطان کی جانب سے ہے۔ قرآن پاک میں ہے الشیطان یعدکم الفقر، یعنی شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے۔ شیطان فقر سے اس لیے ڈراتا ہے کہ انسان کھانے کمانے میں حرام سے پرہیز نہ کرے۔ کافر میں نہ مروت ہوتی ہے، نہ بردباری، نہ وہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در سبب ورود این حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ الکافر یاکل فی 7 امعاء ومؤمن یاکل فی معی واحد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے وارد ہونے کا سبب کہ کافر 7 انتڑیوں میں کھاتا ہے اور مومن 1 انتڑی میں کھاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصے سے کافروں کی بسیار خوری کو سمجھانا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کافر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوئے، شام کے وقت وہ مسجد نبوی میں آ گئے کہ اے شاہ، ہم اس جگہ مہمان بن کر آئے ہیں، اے وہ کہ آپ جہان کے رہنے والوں کے مہمان ہیں، ہم بے سر و سامان ہیں اور دور سے آئے ہیں، ہاں ہمارے سروں پر مہربانی اور نور چھڑک دیجئے۔ اس سخی شاہ نے دوستوں کی طرف رخ کیا جو تمام بادشاہوں اور غلاموں کا دستگیر ہے، فرمایا اے میرے دوستو، تقسیم کر لو کیونکہ تم میری محبت اور عادت سے بھرے ہوئے ہو۔
ہر لشکر کے جسم بادشاہ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے مرتبہ کے دشمنوں پر تلوار چلاتے ہیں۔ تو بادشاہ کے غصے کی وجہ سے تلوار چلاتا ہے، ورنہ بھائیوں پر تجھے کیا غصہ آئے، بلا قصور بھائی پر تو مارتا ہے۔ بادشاہ کے غصے کے زیر اثر 10 شیر کا گرز، بادشاہ ایک جان ہے، لشکر اس سے بھرا ہوا ہے، روح پانی کی طرح ہے اور یہ جسم نہر کی طرح ہیں۔ اگر بادشاہ کی روح کا پانی میٹھا ہوتا ہے، ساری نہریں میٹھے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ رعایا فقط بادشاہ کا دین رکھتی ہے۔ سورہ عبسہ کے شاہ نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ ہر دوست نے ایک مہمان منتخب کر لیا، ان میں ایک پیٹو اور سرکش تھا، بھاری جسم رکھتا تھا، اس کو کوئی نہ لے گیا، وہ مسجد میں رہ گیا جس طرح جام میں تل چھٹ۔ جب وہ سب سے رہ گیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے گئے۔ گلے میں 7 بکریاں دودھ والی تھیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مہمانوں کو آپس میں بانٹ لو۔ شاہ کی سیرت لشکریوں پر اثر انداز ہوتی ہے، دشمنوں پر بادشاہ کو غصہ ہوتا ہے، اسی بنیاد پر لشکری تلوار چلاتے ہیں۔ بادشاہ لشکر کے لیے بمنزلہ روح کے ہیں۔ بادشاہ خوبصورت ہے تو لشکر بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ سورہ عبسہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، یعنی جیسا راجا ویسی پرجا۔ ان مہمانوں میں ایک بہت پیٹو تھا، چونکہ وہ بہت موٹا تھا اس کو کوئی اپنے گھر نہ لے گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں 7 بکریاں دودھ دینے والی تھیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو بکریاں گھر پر رکی ہوئی تھیں، دسترخوان کے وقت دہنے کے لیے روٹی اور سالن، اور ان 7 بکریوں کا دودھ وہ قحط زدہ ایوج عز کا بیٹا کھا گیا۔ تمام گھر والے غصے میں بھر گئے کہ سب بکریوں کے دودھ کے امیدوار تھے۔ پیٹو نے میدہ ڈھول کی طرح کر لیا، 18 آدمیوں کا حصہ تنہا کھا گیا۔ سوتے وقت گیا اور حجرے میں بیٹھ گیا۔ لونڈی نے غصے سے دروازہ بند کر دیا، باہر سے دروازے کی زنجیر لگا دی، کیونکہ وہ اس سے غصے میں اور رنجیدہ تھی۔ کافر کو آدھی رات سے صبح تک بہت تقاضا اور پیٹ میں درد ہوا، اپنے بستر سے دروازے کی جانب دوڑا۔ جب دروازے پر ہاتھ رکھا تو اس کو بند پایا۔ اس مکار نے دروازہ کھولنے کی تدبیر کی، طرح لیکن وہ دروازہ نہ کھلا۔ تقاضے پر تقاضے کی وجہ سے گھر تنگ ہو گیا۔ وہ حیران اور پریشان اور لاچار ہو گیا۔ اس نے تدبیر کی اور نیند میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے خواب میں اپنے آپ کو ایک ویرانے میں دیکھا، کیونکہ اس کے باطن میں ویرانہ تھا۔ خواب میں بھی اس کی اسی جگہ نظر پڑی۔ جب اس نے اپنے آپ کو خالی ویرانے میں دیکھا، اس ایسے ضرورت مند نے فوراً حق دیا۔ بیدار ہوا اور اس نے سونے کا بستر دیکھا، نجاست سے بھرا ہوا، پریشانی سے دیوانہ ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ دودھ والی بکریاں جنگل نہ جاتی تھیں تاکہ کھانے کے وقت ان کا دودھ دوہ لیا جائے۔ قحط میں مبتلا انسان بسیار خور ہو جاتا ہے۔ غز ترکوں میں سے ایک قوم تھی جو ڈاکو تھی۔ ایوج کے باپ کا نام عشق تھا۔ مولانا نے اس کی بری عادتوں کی وجہ سے اس کو غز کا بیٹا کہا ہے۔ چونکہ لونڈی کو اس پر غصہ آ رہا تھا، زنجیر کو کنڈے میں ڈال دیا۔ اس کو بدہضمی کی وجہ سے قضائے حاجت کا تقاضا ہوا اور پیٹ میں درد ہوا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی بہت تدبیریں کیں، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ اس نے قضائے حاجت کو دبانے کی یہ تدبیر کی کہ سو گیا
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بیدار ہوا اور اس نے سونے کا بستر دیکھا، نجاست سے بھرا ہوا پریشانی سے دیوانہ ہو گیا، اس کے دل سے سینکڑوں آہیں نکلیں، مٹی میں نہ چھپنے والی ایسی رسوائی سے۔ بولا میرا سونا میری بیداری سے بدتر ہے، میری نیکی میری بدکاری سے بھی بری ہے۔ ہائے ہلاکت کا شور کرنا تھا جس طرح کافر حشر کے دن کریں گے، اس کا منتظر کہ یہ رات کب ختم ہوگی تاکہ دروازہ کھلنے کی آواز آئے، تاکہ وہ کمان سے تیر کی طرح بھاگ جائے، تاکہ اس کو کوئی اس حالت میں نہ دیکھے۔ قصہ بہت ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ دروازہ کھلا، اس کو درد و غم سے نجات ملی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یعنی پاخانے میں سنا ہوا تھا، اس کے دل میں اس نازیبہ حرکت سے بہت سی پریشانیاں پیدا ہو گئیں۔ جاگنے میں زیادہ کھا لیا، سوتے میں بستر پر پاخانہ پھر دیا۔ حشر کے دن وادیلا ثبورا یعنی ہائے تباہی، ہائے ہلاکت کہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان کی حرکت کسی طرح معلوم ہو گئی تھی۔ دروازہ اس لیے نہ کھولا کہ اس کو خوب شرمندگی ہو جو اس کا ایمان لانے کا سبب بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھول کر خود چھپ گئے تاکہ اس کو مزید شرمندگی نہ ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در حجرہ کشادن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بر مہمان خود و خود را پنہاں کردن تا او خیال در کشانیدہ را نہ بیند و خجل نشود و گستاخ بیرون رود، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان کے لیے حجرے کا دروازہ کھولنا اور اپنے آپ کو چھپا لینا تاکہ وہ دروازہ کھولنے والے کی پرچھائیوں کو نہ دیکھے اور شرمندہ نہ ہو اور بے دھڑک باہر چلا جائے۔ صبح کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دروازہ کھولا۔ صبح کو اس گمراہ کو انہوں نے راستہ دے دیا۔ دروازہ کھولا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ گئے تاکہ وہ مصیبت کا مارا شرمندہ نہ ہو، تاکہ وہ باہر آ جائے اور بے دھڑک چلا جائے، تاکہ دروازہ کھولنے والے کی پشت اور چہرے کو نہ دیکھے۔ یا تو دیوار کے پیچھے چھپ گئے یا ان کو اس سے خدا کے دامن نے چھپا لیا۔ اللہ تعالی کا رنگ کبھی چھپاتا ہے، بے کیفیت کا پردہ دیکھنے والے پر پڑ جاتا ہے تاکہ وہ دشمن کو اپنے پہلو میں نہ دیکھے۔ اللہ تعالی کی قدرت بیش از بیش ہے۔ مصطفیٰ اس کی رات کے احوال دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے لیے اللہ تعالی کا حکم مانع تھا تاکہ صبح کے دھاگے سے پہلے وہ راستہ کھول دیں، تاکہ وہ اس رسوائی سے کنویں میں نہ گرے۔ لیکن مصلحت تھی اور آسمان کا حکم کہ وہ اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھ لے۔ بہت سی عداوتیں ہوتی ہیں کہ وہ دوستی ہوتی ہیں، بہت سی بربادیاں ہوتی ہیں کہ وہ آبادی ہوتی ہیں۔ جب کافر نے دروازہ کھلا دیکھا، گھات سے آہستہ آہستہ باہر بھاگ گیا، سنے ہوئے کپڑے کو ایک سادہ لوح جان بوجھ کر حضور کے سامنے لے آیا کہ دیکھیے آپ کے مہمان نے ایسا کیا ہے۔ جہانوں کی رحمت مسکرا دیے کہ وہ لوٹا سامنے لے آ تاکہ سب کو اپنے ہاتھ سے دھو دوں۔ ہر شخص دوڑا کہ خدا کے لیے ہماری جان اور ہمارا جسم آپ پر قربان ہے، اس گندگی کو ہم دھو دیں گے، آپ رہنے دیں، یہ ہاتھ کا کام ہے نہ کہ دل کا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا خود چھپے تھے یا خدا نے آپ کو اس کی نگاہوں سے چھپا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کبھی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیتا ہے کہ انسان اپنے پہلو کے دشمن کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے احوال کا علم ہو گیا تھا، لیکن خدائی حکم تھا کہ رات کو دروازہ نہ کھولیں۔
شب میں دروازہ نہ کھولنا بظاہر اس کے ساتھ دشمنی تھی، لیکن اس میں ہی اس کی بھلائی مضمر تھی۔ جب اس کافر نے صبح کو دروازہ کھلا دیکھا، چپکے سے نکل بھاگا۔ ان صاحب کے لیے مناسب تھا کہ وہ اس پاخانے کو خود دھو دیتے۔ ان صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر دکھا کر کہا۔ ہر صحابی نے کوشش کی کہ پاخانہ خود دھو دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے دل و جگر تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے تیری جان کی قسم، اے تجھے اللہ نے عمر کہا، پھر قائم مقام بنایا اور کرسی پر بٹھایا۔ ہم آپ کی خدمت کے لیے زندہ ہیں، جب آپ خدمت کریں تو پھر ہم کیا ہیں؟ فرمایا میں یہ جانتا ہوں، لیکن یہ وقت ہے کہ اس میں میرے خود دھونے میں حکمت ہے۔ وہ منتظر ہو گئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہاں تک کہ معلوم ہو کہ یہ کیا راز ہے۔ وہ نجاستوں کو کوشش سے دھوتے تھے، خاص اللہ تعالی کے حکم سے، نہ کہ تقلید اور ریا سے۔ ان کا دل کہہ رہا تھا کہ اس کو آپ خود دھوئیں، کہ اس جگہ اس میں تہ بتہ حکمتیں ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ فِي سَكَرْتُمْ يَعْمَهُونَ، یعنی تیری عمر کی قسم، وہ اپنی مستی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ خدا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی، اور قسم ذات و صفات خداوندی کی کھائی جاتی ہے، تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو اپنی صفت قرار دیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد آپ کی خدمت ہے، اگر ہم خدمت نہ کریں تو زندگی بیکار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب باتوں کا مجھے یقین ہے، لیکن پاخانہ خود میں اپنے ہاتھوں سے دھوں گا، اسی میں حکمت پوشیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں نجاست کو خدائی حکم سے دھو رہے تھے، اس میں کسی ریا اور تقلید کو دخل نہ تھا۔ وہ مہمان اپنی مورتی بھول کر چلا گیا تھا، اگرچہ وہ شرمندہ تھا، لیکن مورتی کے حرص نے اس کو دوبارہ لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے سبب رجوع کردن عام مہمان بخانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دراں ساعت کے نہالین ملوث او را بدست مبارک خدمی شست و خجل شدن او جامع چاک کردن او نوحہ کردن او برخود او برحال خود او مسلمان شدن، یعنی اس مہمان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اس وقت واپس آنے کا سبب، جس وقت کے وہ سنے ہوئے نہالچوں کو اپنے دست مبارک سے دھو رہے تھے، اور اس کا اپنے اوپر اپنی حالت پر شرمندہ ہونا اور کپڑے پھاڑنا اور رونا اور مسلمان ہو جانا۔ اس حقیر کافر کے پاس ایک یادگار مورتی تھی، اس نے اس کو گمشدہ پایا، وہ بے قرار ہو گیا، کہا کہ وہ حجرہ جہاں میں نے رات قیام کیا تھا، لا علمی میں موتی اس جگہ چھوڑ آیا ہوں۔ اگرچہ وہ شرمندہ تھا، لیکن حرص نے اس کی شرمندگی ختم کر دی۔ حرص ازدہا ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ مورتی کی خاطر جلدی سے وہ اندر گھس گیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں اس کو دیکھا کہ وہ اللہ کے ہاتھ اس نجاست کو خود بہت اچھی طرح دھو رہے ہیں، خدا ان کو نظر بد سے بچائے۔ مورتی اس کے حافظے سے نکل گئی اور پیدا ہو گیا۔ اس کے اندر ایک شور تھا جس نے اس کے گریبان کو پھاڑ ڈالا۔ وہ دھتر منہ اور سر پر مارتا تھا، سر کو در و دیوار سے ٹکراتا تھا، اس طرح کہ اس کی ناک اور سر سے خون بہہ پڑا، اور ان بزرگوار نے اس پر رحم کیا۔ اس نے نعرے مارے، لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے۔ کافر کہتا تھا الناس ایھا الناس احذروا، یعنی اے لوگو ڈرو۔ وہ سر پیٹتا تھا کہ اے بے عقل سر،
وہ سینہ کوٹتا تھا کہ اے بے نور جسم، وہ سجدہ کرتا تھا کہ اے عالم کے مجموعے، اے ذلیل جز یہ ذلیل جز آپ سے شرمندہ ہے، آپ جو کہ مجموعہ ہیں اس کے حکم پر جھکے ہوئے ہیں، میں جو کہ جز ہوں، ظالم اور سرکش اور گمراہ ہوں۔ آپ جو کہ مجموعہ ہیں اللہ تعالی سے خوار اور اللہ سے لرزاں ہیں، میں جو کہ جز ہوں خلاف اور سرکشی میں ہوں، ہر آن آسمان کی طرف منہ کرتا کہ اس قبلہ عالم کے سامنے میرا منہ نہیں ہے۔ جب وہ حد سے زیادہ لرزا اور تڑپا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی بغل میں لے لیا، اس کو سکون دلایا اور اس کو بہت نوازا، اس کی آنکھیں کھولیں اور انہوں نے اس کو پہچان عطا کی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ مورتی کے لیے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس کی نجاست دھو رہے ہیں۔ بیعت رضوان کے سلسلے میں قرآن میں فرمایا گیا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو گویا اللہ تعالی نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کریمانہ اخلاق کو دیکھ کر اس قدر متاثر ہوا کہ مورتی کو بھول گیا اور دیوانہ وار اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے لگا، خون بہا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ترس آنے لگا۔ وہ نعرے مارتا تھا اور کہتا تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ڈرو۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اسماء اور عالم کا مجموعہ ہے۔ اس کافر نے کہا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مجموعہ عالم ہیں وہ خدائی حکم کے تابع ہیں اور میں جز ہو کر ظالم اور سرکش بنا ہوا ہوں۔ وہ کافر ہر لمحہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا تھا کہ میرا منہ اس قابل نہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہوں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے قراری کو دیکھ کر اس کو سینے سے لگا لیا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اطمینان دلایا اور اس کو نور ایمان عطا فرما دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب تک ابر نہیں روتا ہے چمن کب مسکراتا ہے، جب تک بچہ روتا نہیں ہے دودھ کب جوش مارتا ہے۔ ایک روز کا بچہ بھی یہ راستہ جانتا ہے کہ میں رو پڑوں تاکہ مہربان دایا آ جائے۔ تو نہیں جانتا کہ دایوں کی دایا خواہ مخواہ بے روئے دودھ نہیں دیتی ہے، اور چاہیے وہ بہت روئیں وَلَيَبْكُوا كَثِيرًا کے قول کو یاد رکھ تاکہ اللہ تعالی کی رحمت دودھ بہا دے۔ ابر کا رونا ہے اور سورج کی جلن، دنیا کے ستون یہی دو رشتے چمکانے والے ہیں۔ اگر سورج کی جلن اور ابر کے آنسو نہ ہوتے ہمارے جسم موٹے اور بھاری کب ہوتے، یہ چاروں فصلیں کب آباد ہوتیں۔ اگر یہ جلن اور رونا بنیاد نہ بنتا دنیا کے ابر کا گریہ اور سورج کا سوز، جبکہ دنیا کو خوش عیش بناتا ہے۔ عقل کی سورج کو سوزش میں رکھ، آنکھوں کو ابر کی طرح آنسو بہانے والی رکھ، تجھے چھوٹے بچے کی طرح رونے والی آنکھیں درکار ہیں۔ وہ روٹی نہ کھا جو تیری عزت کو برباد کر دے۔ جسم چونکہ سرسبز ہے اور اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہمیشہ جان کی شاخ پتجھڑ اور خزاں میں ہے۔ جسم کی سبزی جان کا پتجھڑ ہے، جلد اس کو گھٹانا، اس کو بڑھانا چاہیے۔ اقرض اللہ قرض، یعنی اللہ تعالی کو قرض دو، اس جسم کی توانائی میں سے قرض دے تاکہ بدلے میں دل میں چمن اگے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ آہوزاری سے ہی مقصد حاصل ہوتا ہے۔ بچہ بھی جانتا ہے کہ جب تک نہ روں گا دایا دوڑ کر نہ آئے گی۔
لیکن عاقل بالغ انسان یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ رحمت خداوندی بغیر آہ و زاری کے متوجہ نہیں ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یعنی تھوڑا ہنسو زیادہ رو۔ ابر کے رونے اور سورج کی سوزش ہی دنیا کی تر و تازگی ہے۔ اگر عالم میں سورج کی گرمی اور ابر کا پانی نہ ہو تو اجسام میں نشو و نما نہ ہو۔ سال کی چاروں فصلوں کا مدار سورج کی گرمی اور ابر کی بارش پر ہے۔ انسان کو بھی اپنے کمال کے لیے عقل میں سوزش اور آنکھ میں آنسو درکار ہیں۔ جسم کی بہار روح کی خزاں ہے، جسم کی شادابی روح کی پس مردگی ہے۔ جسم کو گھٹانا اور روح کو بڑھانا چاہیے۔ قرآن پاک میں ہے وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ مولانا نے قرض کے معنی اللہ کے راستے میں بدن کو گھٹانے کے لیے لیے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قرض دے اپنے جسم کے لقمے کو کم کر، تاکہ جس کو آنکھ نے نہیں دیکھا وہ منہ دکھائے۔ جب تو جسم کو اپنے پاخانے سے خالی کر لے گا، اجلال کے موتی اور مشک سے بھر لے گا، اس ناپاکی سے نجات پا جائے گا اور پاکی حاصل کر لے گا۔ وہ تمہیں پاک کرتا ہے، اذ یطہرکم سے اس کا جسم پھل کھائے گا۔ شیطان تجھے ڈراتا ہے کہ ہائے ہائے اس سے تو شرمندہ ہوگا اور غمگین بنے گا۔ اگر تو ان ہوسوں سے بدن کو گھلائے گا تو شرمندہ اور غمگین ہوگا۔ یہ کھالے گرم ہے اور مزاج کی سم دوا ہے، اور نفع و علاج کے لیے وہ پی لے، نیز اس نیت سے کہ یہ جسم سواری ہے، جس کو اس کی عادت ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ خبردار، عادت نہ بدل، نقصان ہوگا۔ دل اور دماغ میں سینکڑوں بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اس طرح کی دھمکیاں وہ کمینہ شیطان دیتا ہے اور لوگوں پر سینکڑوں منتر پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو دوا میں جالینوس بناتا ہے تاکہ تیرے بیمار نفس کو فریب دے کہ یہ درد اور غم تیرے لیے مفید ہے۔ گیہوں کے بارے میں آدم علیہ السلام سے یہی کہا، ہائے ہائے اور افسوس کو پیش کرتا ہے، تیرے ہونٹوں کو ڈوری سے باندھ دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جسمانی خوراک کو کم کر، پھر جنت کی سیر حاصل ہوگی۔ جسم جب جسمانی فضلوں سے خالی ہوگا تو اسرار و انوار سے پر ہو جائے گا۔ جسمانی ناپاکی دور ہوگی تو پاکیزگی حاصل ہوگی۔ قرآن پاک میں ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی بے شک خدا چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے پلیدی زائل ہو جائے اور وہ تمہیں بالکل پاک کر دے۔ جسمانی لذتیں ترک کرنے سے شیطان ڈراتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ شیطان مختلف چیزوں کے فوائد سمجھا کر ان کے کھانے کی ترغیب دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ جسم روح کی سواری ہے، اس کو کمزور نہ کرنا چاہیے۔ جس چیز کی عادت ہے وہ نہ چھوڑ، ورنہ بیماریاں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ شیطان اپنے آپ کو حکیم جالینوس بنا کر مختلف مشورے دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ اگر فلاں چیز کھائے گا تو درد و غم سے نجات ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شیطان نے اسی طرح کی باتیں کی تھیں۔ وہ رسی جو نعل بندی کے وقت گھوڑے کے اوپر کے ہونٹ میں باندھ دی جاتی ہے تاکہ وہ مجبور ہو جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہائے ہائے اور افسوس کو پیش کرتا ہے، تیرے ہونٹوں کو ڈوری سے باندھ دیتا ہے، جیسا کہ نعل بندی کے وقت گھوڑے کے ہونٹ، تاکہ کمتر پتھر کو لعل بنا کر دکھا دے۔ تیرے کان پکڑتا ہے اور گھوڑے کے کان کی طرح حرص اور کمائی کی جانب کھینچتا ہے۔ تیرے پاؤں میں شبہ کا نال جڑ دیتا ہے کہ تو اس کی تکلیف سے راستے سے رک جاتا ہے۔ اس کا نال دو کاموں میں تردد ہے، یہ کروں یا وہ کروں، خبردار ہوشیار رہ۔
وہ کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے، وہ نہ کر جو پاگل اور بچے نے کیا۔ حفت الجنہ یعنی جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے، کاہے سے ڈھانپا گیا ہے؟ ناپسندیدہ چیزوں سے جن کو اس نے بڑھا رکھا ہے۔ مکر اور ہیلے کے سینکڑوں منتر رکھتا ہے کہ ٹوکری میں ڈال دیتا ہے، خواہ وہ اژدہا ہو، اگر بہتا پانی ہو اس کو روک دیتا ہے، اگر عالم زمانہ ہو تو عالم زمانہ ہو اس کا مذاق اڑاتا ہے، اگر پہاڑ ہو اس کو تنکے کی طرح اڑا دیتا ہے، اپنے غلبے کی اس پر نمائش کرتا ہے۔ عقل کو کسی دوست کی عقل کا دوست بنا، ان کا معاملہ باہمی مشورہ ہے کو پڑھ اور کام کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیطان کی یہ تمام باتیں اس لیے ہیں کہ وہ حقیر چیز کو بڑھیا بنا کر دکھا دے۔ شیطان انسان کے کان پکڑ کر حرص اور مضر کمائی کی جانب لے جاتا ہے۔ شیطان شبہات اور وساوس کے ذریعے صحیح راستے سے روک دیتا ہے۔ وہ شیطان جو نعل بندی کرتا ہے وہ تردد میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب تردد ہو تو وہ کام کر جو نبی نے کیا ہے، طفلانہ اور مجنونانہ کام نہ کر۔ حدیث شریف میں ہے حفت الجنت بالمکارہ، یعنی جنت دل کی ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دی گئی ہے۔ شیطان کو ایسے منتر آتے ہیں کہ اژدہے کو بھی ٹوکری میں بند کر لیتا ہے۔ شیطان اپنے منتر کے ذریعے چلتا دریا روک دیتا ہے اور بڑے بڑے عالموں کا مذاق اڑا دیتا ہے، پہاڑ کو تنکا بنا دیتا ہے اور اپنی چالاکی کی نمائش کرتا ہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے اپنی عقل کو شیخ کی عقل سے وابستہ کر دے اور اس سے مشورہ کر لے۔ وہ مہمان عرب جس نے بستر خراب کر دیا تھا، اس کی گریہ وزاری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت نوازا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نواختن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرب مہمان را او تسکین دادن او را از استراب او گریہ او نوحہ کے بر خود می کرد از خجالت او ندامت او آتش نومیدی، یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عرب مہمان کو نوازنا اور اس کو اضطراب اور رونے اور اس نوحہ سے تسکین دینا جو وہ شرمندگی اور ندامت اور نا امیدی کی آگ کی وجہ سے اپنے اوپر کر رہا تھا۔ اس بات کا خاتمہ نہیں ہے۔ وہ عرب ان شاہ کی مہربانیوں سے تعجب میں رہ گیا، اس نے دیوانہ بننا چاہا، اس کی عقل بھاگ گئی۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے ہاتھ نے اس کو پھر کھینچا، فرمایا ادھر آ۔ وہ اس طرح آیا کہ جیسے کوئی بھاری نیند سے اٹھے۔ اس نے فرمایا یہ دیوانگی نہ کر، خبردار ہوش میں آ جا، کیونکہ اس طرف تجھ سے بہت کام ہے۔ اس کے منہ پر پانی چھڑکا، وہ بولا کہ اے اللہ تعالیٰ کے گواہ، کلمہ شہادت پیش کر دیجئے تاکہ میں کلمہ شہادت پڑھ لوں اور باہر نکل جاؤں۔ میں ہستی سے سیر ہو گیا ہوں اور اس جنگل میں چلا جاؤں۔ ہم قضا کے قاضی کی چوکھٹ پر الست اور بلا کے دھوکے کے دعوے کی وجہ سے ہیں کہ ہم نے بلا کہا ہے، اور اس کی آزمائش کے لیے ہمارا قول و فعل گواہ اور بیان ہے۔ ہم قاضی کی چوکھٹ پر خاموش کیوں ہیں؟ کیا ہم گواہی کے لیے نہیں آئے ہیں؟ اے گواہ، قاضی کی چوکھٹ پر کب تک قید رہے گا؟ صبح سے گواہی دے دے۔ انہوں نے تجھے یہاں اس لیے بلایا ہے کہ تو وہ گواہی دے دے اور سرکشی نہ کرے۔ تو اپنا جھگڑالو پن سے بیٹھا ہوا ہے، تو اپنے جھگڑالو پن سے بیٹھا ہوا ہے۔ اس تنگی میں تو نے ہونٹ اور ہاتھ باندھ لیے ہیں۔ اے گواہ، جب تک تو وہ گواہی نہ ادا کرے گا تو اس چوکھٹ سے کب چھٹے گا؟ تھوڑی دیر کا کام ہے، کر دے اور بھاگ جا۔ مختصر کام کو اپنے لیے لمبا نہ کر، خواہ 100 سال میں اور خواہ تھوڑی دیر میں۔ یہ امانت ادا کر دے اور چھوٹ جا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے وہ دیوانہ ہو جانے کے قریب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عقل کو تھاما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا دیوانگی ختم کر دے کیونکہ قدرت کو تجھ سے بہت کام لینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ پر پانی چھڑکا تو وہ ہوش میں آیا اور کہنے لگا کہ مجھے شہادت کا کلمہ پڑھا دیجیے۔ حقیقی معنی میں کلمہ شہادت پڑھ لینے پر انسان دنیا سے نجات پا کر آخرت کا آدمی بن جاتا ہے۔ ازل میں خدا نے دریافت کیا تھا کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو ہم نے جواب دیا تھا ہاں یعنی بلا۔ اب ہم دنیا میں اس جواب کے ثبوت کے لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ قول و فعل دو گواہوں کے ذریعے اپنے بلا یعنی ہاں کے دعوے کو ثابت کریں۔ ازل میں ہم نے بلا کہا ہے، ہمارا قول و فعل اس پر گواہ ہے۔ گواہوں کو قاضی کی عدالت میں خاموش نہ رہنا چاہیے۔ دنیاوی زندگی قولی اور فعلی گواہی کے لیے ہے۔ اگر گواہ عدالت میں پہنچ کر خاموشی اختیار کرے تو یہ اس کا جھگڑالو پن ہے۔ جب تک گواہی نہ دے گا قاضی کی عدالت میں مقید رہے گا۔ گواہی دینا تھوڑی دیر کا کام ہے، اس معاملے کو دراز کرنا بیکار ہے۔ ارکان اسلام پر عمل اعتقاد پر عملی گواہی ہے۔ اگر میزبان مہمان کی خاطر تواضع کرتا ہے تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ وہ مہمان سے خوش ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔